بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ انہوں نے کہاں پر ملازمت اختیار کیا تھا۔ یہ حوالہ موجود ہے سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر 38-39 طبع جدید، روایت نمبر 49، مصنف سیدزادہ بشیر احمد صاحب قادیانی لعنت اللہ علیہ۔ ان پر یہ لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ لعنت اللہ علیہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پینشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ یعنی دادا کے پینشن اڑا کر ختم کر دیا، لوفری میں، فضولیات میں، ادھر ادھر پھرنے میں، تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے، اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لیے یہ آپ سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ دوسرا حوالہ ملخص سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118، روایت نمبر 132 طبع جدید۔ ان پر یہ لکھا ہے کہ پینشن کی جو رقم تھی یہ 700 روپیہ تھی، 700 اس زمانے کے لحاظ سے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک شخص جس نے جوانی میں چوری کی ہو، اپنے دادا کی پینشن لوفری میں اڑایا ہو، اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر، امام الدین کے ساتھ مل کر انہوں نے دادا کے پینشن کو فضولیات میں خرچ کیا ہو بغیر اجازت کے، تو ایسا خیانت کرنے والا، ایسا لوفر لفنگا جس نے جوانی میں مختلف قسم کے غلط کام کر کے آج جوانی گزاری ہو، تو یہ شخص، یہ کمینہ کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا، تو نبی تو چھوڑے۔ تو مطلب یہ کہ جو نبی ہوتا ہے نا، جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جوانی کا زمانہ اور پیدائش سے لے کر وفات ہونے تک سارا سیرت مبارکہ بے داغ ہے، بے داغ۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ جوانی میں لوفر تھا، چور تھا، اور دادا کی پینشن چوری کی ہے، اور پھر شرم کی وجہ سے گھر نہیں آ سکتا تھا۔ تو ایسے بد اخلاق، ایسا چور، ایسے لوفر شخص کو شریف انسان ماننا بھی شرافت کی توہین ہے۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، یہ کافر ہے، جھوٹا اور کذاب ہے، اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں اور جھوٹے ہیں۔